السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجلیات نبوت کتاب ہم پڑھ رہے تھے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور وفود کی آمد کا ٹاپک چل رہا تھا۔ اس میں شاہان حمیر کے قاصد کی آمد کا آج ہم پڑھتے ہیں۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک بن مرہ رحاوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس شاہان حمیر، حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور نعمان سربراہان ذی رعین و معافر و ہمدان کے خطوط تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا۔ معاہدین یعنی جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور ظاہر ہے وہ ایک اس میں کانٹریکٹ میں داخل ہو گئے تھے، ان کو ذمہ عطا کیا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ان سے وہ ذمہ ہوتا ہے نا کہ یعنی جنگ بھی نہیں کی جائے گی اور ان کو حفاظت دی جائے گی، وہ اب اس میں یعنی گورنمنٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو فوکس کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں۔ کسی بھی سیٹ اپ میں آپ ہوتے ہیں نا تو اس کو سامنے رکھا کریں۔ آپ کسی اسکول میں پرنسپل ہیں، ٹیچر ہیں، یا گھر میں آپ ایک ماں ہی ہیں نا، تو ہر ایک کو ان کے حقوق اور ذمہ داریاں بیان کریں گے تو آپ کا اپنا پریشر کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی شروع میں جب آپ کو یہ سمجھ آتی کہ آپ نگران ہیں تو آپ لوگوں کی ٹینشن اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ دوسرے کو ریئلائز کرانا ہے کہ یہ تمہارا کرنے کا کام ہے۔ مثلاً اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ یہی ٹیکنیک آزمائیں، ان کو آپ بتائیں کہ بھئی تمہارے یہ حقوق ہیں اور یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، یعنی دوسروں کے ذمے تمہارے لیے یہ ہے اور دوسروں کے لیے تم نے یہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہو۔ اور اسٹڈیز میں بھی یہی معاملہ ان کے ساتھ کریں کہ بھئی یہ تمہارے ٹارگٹس ہیں جن کو تم نے اس سرٹن ٹائم میں اچیو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ان میں ریوارڈز یہ ہیں اور اس میں پنشمنٹس یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یا ڈیٹینشن ہے یا جو بھی کچھ کسی بھی اسکول یا ادارے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذہن جاگتا ہے۔ عموماً مائیں یا اساتذہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ساری ٹینشن اپنے سر پہ لی ہوتی ہے، وہ پیپر بچے کا ہو رہا ہے اور وہ لگتا ہے کہ ماں پیپر دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ضرور انشاءاللہ پلے باندھیں گے ہم کہ جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا۔ پھر ان کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ کے ہمراہ بھیجا۔ یہ عدن کے اطراف میں سکون و سکاکہ کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگوں کے حاکم اور صدقہ و جزیہ کی وصولی پر مامور تھے اور پانچوں نمازیں پڑھاتے تھے۔ زیریں یمن زبید، مارب، زمع اور ساحل کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ والی جو اس کے بارے میں اس کے نیچے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث کا حاشیہ بھی آ رہا ہے۔ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری ان دونوں کو بطور حاکم کے بھیجا ہے، اور ان کو حکم کیا دیا جا رہا ہے۔ یہ عموماً آپ نا بخاری میں بھی یہ حدیث پڑھیں گے اور بڑی اہم حدیث ہے۔ جب بھی دعویٰ کے لیے آپ نکلیں آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آسانی کرنا، سختی نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا، اوپر والا حکم بھی دیکھیں اسی کے ذمہ آ جاتا ہے۔ جب ہم ذمہ داریاں لوگوں کی اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہم پھر اخلاق ہمارا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ان پہ سختی کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن جب آپ ان کو ایک سرٹن ٹارگٹ پہ لا کے آپ ان کو کہتے ہو کہ بھئی یہ تم نے کرنے ہیں، ان کو سمجھانے کی آپ سٹارٹ ہی ایسے کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ان پہ سختی نہیں کرتے ہیں، آسانی ہی کرنی ہے ان کو۔ پھر وہ خود اس راہ پر لگ جاتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اور اس اچیومنٹ میں آپ نے ان کے لیے آسانیاں کرنی ہوتی ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ان کے لیے راہیں صاف کریں۔ کوئی نماز ادا کرنا چاہتا ہے 5 وقت کی، تو اس کے لیے پھر حکومت کیا کرے گی کہ ان کے لیے مساجد کا اہتمام کرے گی، وہاں پر پانی کا، صفائی کا، سب چیزوں کا انتظام کرے گی۔ اور بالکل اسی طرح گھر میں بھی جب بچہ تیار ہے نماز کے لیے تو آپ پھر اس کو جگہ بتائیں گے کیا کرنا ہے اور اس طرح۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آسانی کرنی ہے، سختی نہیں کرنی۔ اگر وہ احکامات کو نہیں مان رہے یا جو بھی، تب بھی کیا ہے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، سختی نہیں کرنی، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا۔ اب جب آپ دعوت کرتے ہیں نا تو بشیر اور نذیر دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ بشارت بھی دینی ہے، انذار بھی کرنا ہے۔ لیکن جب بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا
تو پھر کیا ہے، اس کو یہاں کوئی کام اس کے لیے سخت ہے اور وہ ابھی اس کے لیے خود کو تیار نہیں پا رہا ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ خوشخبری دینی ہے، اس کو نفرت نہیں دلانی، اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے، البتہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ہمدان کا وفد، ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے، اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس میں مالک بن نمت کا رضی اللہ عنہ تھا، جو بہترین شاعر تھا۔ اس نے کہا، میں نے منع کا چکر لگانے والیوں اور کردت کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سچے مانے گئے ہیں، یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں۔ کسی اونٹنے نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا، اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمت رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ عرب لوگ شعروں میں بات کرتے تھے، شعروں میں ہی انہوں نے اپنا سارا کچھ فرما دیا۔ پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نظر آ رہا ہے۔ ہم اگر کبھی لوگوں کو بتائیں، دعوت دیں اور وہ دین کو قبول نہ کریں تو ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، اگلا سفیر ہم کیوں بھیجیں؟ لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امید رہتے تھے، ٹھیک ہے، اگر ایک سفیر سے کام نہیں بنا تو پھر اپنا ایک خط بھیجائے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ اگر ہم گروپ میں کچھ شیئر کر دیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا جانیں کہ کوئی ایک جملہ کسی دوسرے انسان کی زندگی بدل دے، اس کو ہدایت پہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایک بڑی ایفرٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں پورے لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کسی کی ہدایت کا موقع نہیں آیا ہوتا نا، تو وہ سنتا ہے، انسنی کر دیتا ہے، آپ بیزار ہوتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتائے گا ہم بیزار بھی کیوں ہوتے ہیں اور تنگ کیوں پڑتے ہیں؟ شیطان کی وجہ سے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ بس جو بتا رہے اس پہ جلدی سے عمل ہو جائے۔ ہاں، میں خود یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ میں خود ایسے ہی ہو رہی ہوں کسی کے لیے کہ وہ کچھ بات بول رہی ہوں، ہو رہا نہیں ہے، آخر میں مجھے نا جیسے تنگ پڑ رہی ہوں کہ اب میں کیا کروں، صبر نہیں ہوتا نا ہم میں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ میں نے میرا خیال ہے اپنے کسی لیکچر میں بتایا تھا کہ جب آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے کس کے لیے تبلیغ کرنی ہے؟ دعوت اور تبلیغ کا کام آپ نے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے، جس کو ہم دعوت کریں، بچوں کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں، جو بچہ ہماری بات مان لے ہمارا اخلاق اس کے ساتھ اچھا رہتا ہے، جو ہماری بات نہیں مانتا ہم اس سے تنگ پڑتے ہیں، اس کے لیے ہم بعض اوقات اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں سے توقعات لگائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے ابھی دین پھیلانے میں ابھی خلوص نہیں ہوتا، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یعنی اس بات کا نہیں پتہ کہ ہم پر صرف ابلاغ کی ذمہ داری ہے، اور وہ بھی کیا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کرتے ہی جانا ہے، کرتے ہی جانا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا ہدایت کو قبول کرنے کا وقت کب آئے گا یا کب آیا ہے، کب ابھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک اور بھی کسی کی ہدایت کے لیے، جیسے ابھی صبح بات کری تھی، اس کے لیے میرے ذہن میں ایک وہ آیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو میں نے سنا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا تھا نا، لیکن اس نے کہا تھا وغفر لی ابی، میرے باپ کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ مغفرت ہو جائے تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں۔ یہ بات مجھے اتنی کلک کی نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنی ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، تو ہم یعنی اللہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو، تو ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے توبہ کی، ربی اغفر وتب علیہ، ربی اغفر، میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جائے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان نہیں ہو رہے، پھر ہم پلٹتے ہیں، ہم گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت پہ نہیں آ رہا اور بات نہیں سن رہا اور
ٹھیک ہے، اس کو اب خود گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے، لیکن ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ کلیہ مجھے ایسے کلک کیا، میں نے کہا ہاں اس کے گناہ جو ان سے ہیں اس تک ہدایت کو پہنچنے نہیں دے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے دیں۔ تو جب توفیق ملتی ہے نا تبھی ہونا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفیر بھیجا ہے، وہ خط پڑھ کر سنایا ہے، تو وہ جو اب پیچھے جو بھیجے گئے ہیں خالد بن ولید، کیا ان کے پاس گٹس نہیں تھے؟ وہ اچھی تبلیغ نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے ہوں گے، وقت نہیں آیا تھا نا۔ ہم اس بات پہ بھی پریشان ہوتے ہیں، فلاں بچے پہ شاید میں نے زیادہ محنت کر لی، اب اس پہ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، خود کو ہم کوستے رہتے ہیں۔ بعض اوقات اس فیز میں بھی چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ میری ایفرٹ سے کیوں نہیں اس طرف آ رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی وہی جیسے ابھی صفا نے کہا کہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، وہ ہمیں مایوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیچ کی راہ پر رہنا ہے، نہ تو مایوس ہو کے تبلیغ چھوڑنی ہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ تھکانا ہے خود کو کہ ہم اپنے فرائض کے بھی قابل نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ دو راہوں کے بیچ انشاءاللہ ایک راہ اختیار کرنی ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں بنو عبد المدان کا وفد۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاخر 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سرزمین یمن کے علاقہ نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ نہ مانیں تو لڑائی کریں۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، جو کہتے تھے لوگو اسلام لاؤ سالم رہو گے، صرف ایک کلمہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگ مسلمان ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے ہمیں وہی کلیہ پتہ چل رہا ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات ہمارے جو ہم نے دین کے نام پہ گروپس بنائے ہوتے ہیں نا، لوگ اس کو رسپانس کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنی بڑی بڑی ڈیٹیلز پڑھنے کا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو وہ دین میں داخل ہی نہیں ہوئے، اللہ نے ان کی ہدایت کا کوئی وقت لکھا ہوا ہے، تو ہم ان کے لیے چھوٹی سطح سے شروع کریں، صرف ایک کلمے سے، کوئی ایسی بات جو انہیں کلک کر جائے، ٹھیک ہے؟ کہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے آخرت کے حوالے سے، کہ یہ دنیا تو فانی ہے، میں اس میں کیوں پڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ متاع الغرور ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، میں اس دھوکے میں کیوں ہوں، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کریں اور لوگ ہدایت کو قبول کر لیں اور آپ کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ لوگ مسلمان ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اچھا ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ جب کوئی دین میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو پھر جب وہ اپنی اللہ کی طرف سے توفیق کی وجہ سے وہ داخل ہوتا ہے تو پھر وہ خود ہی اس میں ایکسل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ بھی ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں کہ یعنی جیسے اینٹی بایوٹک کی ڈوز ہوتی ہے نا، وہ سب کو یعنی ایک ہی وقت میں نہیں دی جا سکتی، اور ہر ایج پہ وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح تبلیغ کو سمجھیں کہ کتنی دینی ہے، کس وقت دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس وقت مؤثر ہوگی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ۔ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم یکجا ہوتے تھے، متفرق نہ ہوتے تھے، اور کسی پر ظلم کا آغاز نہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 بڑی اہم چیزیں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے سچ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حسین رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ وہ لوگ شوال کے آخر یا ذیقعدہ کے شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائیں، سنت اور اسلام کی چیدہ باتیں سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو بہت مشہور ہے۔ بنو مزہج کا اسلام، یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو رمضان 10 ہجری میں اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک وہ لڑائی نہ کریں لڑائی نہ کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی جمعیت کا سامنا ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور ان سے لڑ کر انہیں شکست دی، لیکن ان کے تعاقب سے کچھ دیر رکے رہے، پھر ان سے جا ملے اور انہیں پھر اسلام کی دعوت دی۔ اب کی بار وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت کس وقت ان کو ملنی ہے، پہلے لڑ رہے ہیں، پھر رکے ہیں، پھر گئے ہیں، تو پھر لیکن پہلے اسلام ہی کی دعوت دی ہے، ٹھیک ہے؟
لڑائی اور کسی سے کنفرنٹ ہونا وہ بعد میں آئے گا، کسی کے ساتھ دلائل کی بحث وہ بعد میں آئے گی، پہلے اس کو آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے بعد وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو دلیل کے ساتھ جواب دیں، لیکن جب آپ دیکھیں کہ وہ دلیل پر اڑا ہوا ہے اور باطل دلیلیں لا رہا ہے، یا بہانے بنا رہا ہے بیچ میں، یا جھوٹ شامل کر رہا ہے، تو پھر آپ رک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کردار یاد کر لیں کہ پھر انہوں نے بات ہی بدل دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو لاتا ہے تو مغرب سے نکال لا، فبہت الذی کفر۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو دیکھیں، بھرے میدان میں ہیں اور بادشاہ سامنے ہے، دربار لگا ہوا ہے، جادوگروں کو پہلے اسلام کی دعوت دی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت نہیں تھا وقت، وہ نہیں مانے، ان کو روکا بھی ہے۔ تو وہ جادوگر کیا تھے؟ وہ دنیا کے لالچ میں تھے، وہ فرعون سے پوچھ رہے ہیں اچھا ہمیں کیا دو گے؟ وہ کہہ رہا مقربین میں شامل کر لیں گے۔ تو وہی جادوگر تھے، جب وہ عصا کو دیکھا ہے کہ یہ تو معجزہ ہے، تو وہیں پر بھرے میدان میں اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو کوئی نہیں ہٹانے والا تھا، لا دیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو ہمیں چاہے سولی چڑھا، چاہے ہمارے پاؤں ہاتھ کٹوا، ٹھیک ہے؟ تو ہدایت کا بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی بات ہے کہ توفیق اللہ ہی دینے والا ہے، ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے اور حکمت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ تو یہاں سے جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، اور جیسے ابھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات کی، کنفرنٹ نہیں ہونا کسی سے، نہیں تو وہ اگلی دفعہ آپ کی بات نہیں سننے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو دعوت سے پہلے بات شروع کرنی ہے۔ ان کے سرداروں نے بیعت کی اور کہا کہ ہماری قوم کے جو لوگ پیچھے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور یہ ہمارے صدقات ہیں، ان میں سے آپ اللہ کا حق لے لیجئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حجۃ الوداع میں مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اس سے اگلا واقعہ جو ہم نے پڑھنا ہے وہ حجۃ الوداع کا ہی ہوگا انشاءاللہ، جو عید کے بعد کریں گے۔ ازد شنوء کا وفد، یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے، اس کا وفد سرد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرد رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی آمد اور ذوالخلصہ کا انہدام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے قبیلہ بجلیہ اور خصم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلصہ کہتے ہیں، پتہ نہیں شاید اس کو ذوالخلصہ پڑھتے ہیں۔ وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے، یعنی اس کے برابر ٹھہراتے تھے، چنانچہ وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے اور اپنے بت خانہ کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہ دو گے؟ یعنی تم اس کو ڈھا دو، ختم کرو تو میں آرام پاؤں۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے۔ یہاں پر بھی نا بڑی اہم چیز سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ابھی مجھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرعون کی طرف، انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ٹھیک ہے؟ انہیں اپنی خامی یاد آئی تھی۔ ہمیں کوئی حکم کوئی دیتا ہے نا دین کے کام کے، ہم یہ نہیں بتاتے، ہم انکار کر دیتے ہیں۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم نیکی کا موقع گواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ بھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا، انہیں پتہ تھا کہ میرا سینہ نہیں کھلے گا اور میری زبان کی لکنت نہیں دور ہوگی تو میں فصاحت سے بات نہیں کر سکوں گا۔ پلس انہوں نے کیا مانگا اللہ سے؟ اسی وقت دیر اینڈ دین دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ ہاں جی، افشاں پڑھ دیں آپ۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے لیے میرے بھائی کو، یعنی اس سے میری طاقت کو مضبوط کر دیں، جو میرا ہارون کے ساتھ جو میرا بھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، وہاں پر قتل کا بھی ڈر تھا کہ مجھے جا کے پکڑیں گے یہ لوگ، اور سارا کچھ ان کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اپنی کمزوری بتائی۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو دین کا کوئی نیکی کا کام سامنے ہے تو اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگے کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں ہدایت کو یہاں ٹارگٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا ویژن ہے، لیکن میری یہ کمزوریاں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ کمزوری آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، کبھی ہمارا کوئی بچہ کمزوری بن جاتا ہے، کبھی
شوہر ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں، تو سب کچھ اللہ سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے، سبحان اللہ، کہاں تو وہ برقرار نہیں رہ پاتے تھے اور کہاں کبھی نہیں گرے۔ پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے اس کے 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا، اور ابو ارطات کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا کی۔ تو یہاں سے دیکھیں سبحان اللہ کہ وہ بندہ جو اپنی ایک کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے صحابی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے ذریعے سے یہ کام کروایا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس کے ذریعے سے راحت نہ دو گے، یعنی اتنا زیادہ وہ، کیونکہ وہ اس کو کعبہ کے مقابل لا رہے تھے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اسود انسی کا ظہور اور قتل۔ یمن میں امن اور اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی اور اس کے تمام اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال موجود تھے کہ اچانک کہف حنان نامی شہر میں 700 جنگجوؤں کے ساتھ اسود انسی ظاہر ہوا۔ وہ اپنے لیے نبوت اور حکومت کا دعوے دار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صنعاء پر قبضہ کر لیا، پھر اس کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا۔ اس کا فتنہ سخت اور اس کی حکومت طاقتور ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پیچھے پیچھے کتنے لوگوں کو بہکایا ہوگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اشعریین کے علاقے میں سمٹ آئے اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ مصلحت سے کام لیا۔ یہ سلسلہ 3 یا 4 مہینے جاری رہا۔ پھر فیروز دہلمی اور اس کے فارسی ساتھیوں نے جو مسلمان ہو چکے تھے کوئی چال چلی اور فیروز نے اسے قتل کر کے اس کا سر کاٹا اور قلعہ کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور اسلام اور اہل اسلام غالب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے اپنے کاموں پر واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی۔ اسود انسی کے قتل کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے متعلق آپ کے پاس وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے مطلع کر دیا تھا جو اس کا انجام ہوا تھا، لیکن وہ خط جو وہاں سے چلا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہنچا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وفود کے بعد وفود کے پاس جس طرح مراسلے بھیجے گئے ہیں، یعنی یہاں پر تو ایک پیراگراف میں پوری اس قبیلے کا یا اس شخص کا پورا احوال بتایا گیا، تو آگے کا بھی بیچ میں بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی اس کے بعد جو ہے حجۃ الوداع ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ تو اوورآل ابھی تک ہم نے جو پڑھا، آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی دعویٰ ہی کی بات ہو رہی تھی اور ہم نے انشاءاللہ یہ کرنا ہے اس رمضان میں، یہی ٹارگٹ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے جو ہے اقرا کی آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ پھر یا ایھا المدثر ہے، یا ایھا المزمل ہے، اب اٹھ کھڑے ہوں، قم فانذر وربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کریں، راتوں کو تہجد کے لیے آپ کو کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں سے دعویٰ کا کام شروع ہوا ہے جو آپ کی بات سن لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انذر عشیرتک الاقربین ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت بھی کی۔ پھر جب اوورآل حکم ہوا تو آپ گئے تھے پھر صفا پہاڑ پر، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے صباحا پکارا، اور اس پہ ہی پھر بعد میں جب ابو لہب نے وہاں پر بدتمیزی کی تو سورہ لہب نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد مکہ میں تلوار اٹھانے سے روک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یہ ہمارے لیے سیرت میں نمونہ کیوں ہے؟ ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ ہمارا بھی دعویٰ کا جو پلان ہے نا وہ اسی طرح ہی چلے گا۔ یہ شیطان ہمیں کہے گا کہ وہ اس ملک میں جنگ چھڑی ہوئی ہے وہاں پر پہنچو، بھئی ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہم سے اس کا سوال بھی نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، الا یہ کہ جتنا تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں، کوئی صدقات ہیں، کوئی جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، یا کوئی چلو ٹویٹر پہ یا کسی میڈیا پہ کوئی خبر دے دی۔ لیکن اصل میں ہر مسلمان اگر اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کام کرنا شروع کر دینا تو پوری امت کا حال سنور جائے گا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، مکی زندگی میں تلوار نہیں اٹھانی۔ اس کے بعد مدینہ میں جب حکومت قائم ہو گئی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا نظر آتا ہے، اور پھر جب جنگوں سے فارغ ہوئے ہیں تو یعنی اس کے آگے بڑھ کر علاقوں تک آپ نے ٹارگٹ کیا ہے جہاں جہاں پھر پھیلا رہے ہیں اسلام کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم پھر شاہان کو بھی خط لکھے گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اور سب کو بھی۔ اور ابھی اگلے دن ہی میں ایک شخصیت کا دیکھ رہی تھی، یعنی ان کی اب وہ بوڑھی ہونے کے قریب ہے اور ان کی پوری لائف ہسٹری کو میں دیکھ رہی تھی، تو سبحان اللہ میں بچوں سے کل یہی ڈسکس کر رہی تھی
کہ اس وقت وہ میڈیا کے بڑے بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، جب وہ اپنا ایک مقام بنا چکی ہیں اور یہ منزل انہوں نے صبر کے ساتھ طے کی ہے، تانے تشنے اپنے ہی لوگوں سے وہ سب سنتے سنتے اب وہ اس مقام پر ہیں کہ انہوں نے بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. تو میرے ذہن میں ایک دم سے ساری سیرت رسول گھوم گئی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ہم اسی بات پہ اس کو ختم کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا پلان ہوگا، ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرتے ہوئے دعویٰ کرنا ہے، نہیں تو ہم کام بگاڑ دیتے ہیں. یوزلی پیپل یہی کرتے ہیں، اٹھتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ لیکن کام بگاڑ دیتے ہیں، تو وہ اوورآل پوری امت کا کام بگڑتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ انشاءاللہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھا دے، وہ طریقے سجھا دے کہ ہم خیر کو خود بھی لینے والے بنیں اور اس کو دوسروں تک حکمت کے ساتھ پہنچانے والے بنیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.